ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، بریلی شریف سے ڈھول تاشوں کا اعلان کر دیا گیا ہے، تعزیہ بھی بنے گا، ڈھول بھی بجیں گے، لیکن اعلان کس نے کیا ہے؟ بھائی صاحب آپ کنفیوز ہو سکتے ہیں ڈھول تاشوں کو لے کر کے. اور بریلی شریف ان صاحب کو تو آپ جانتے ہوں گے، ان کا نام ہے سنابل رضا حشمتی. بات کو پورا سن کے جانا اگر ویڈیو آپ نے پلے کر ہی دیا ہے تو. انہوں نے اب سے کچھ سال پہلے یا 1 سال یا 2 سال پہلے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ڈھول بجانا پہلی محرم سے ہے، اور ان کے نام کے آگے کیا ہے؟ سنابل رضا. تو لوگ سوچ رہے ہیں کہ یار یہ تو بریلی شریف سے عقیدت اور محبت رکھتے ہیں، لیکن یہ بریلی شریف کے کسی مشن کو، کسی چیز کو فالو نہیں کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت کو فالو نہیں کرتے ہیں، تبھی تو انہوں نے ڈھول کو جائز قرار دے دیا. لیکن اب اس کا جواب نہیں سن کے جاؤ گے تو مکمل فتاوی رضویہ کا جس کا یہ حوالہ دے رہے تھے اسی سے اس کا جواب سن کے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو بنے رہنا، جانکاری پوری لے کر کے جانا. آپ ایک مسلمان اور بریلی شریف سے عقیدت اور محبت رکھنے والے ہیں تو، کیونکہ کہیں نہ کہیں کچھ ویڈیو سوشل میڈیا پر آپ کو بہت زیادہ کنفیوز کر سکتی ہیں میرے عزیز. آئیے ان کا پہلا اعلان سنتے ہیں، انہوں نے کس طریقے سے اعلان کیا تھا، اور پھر اس کا جواب بھی سن کے جانا. ہم آپ کو روزانہ سچے اور اچھے ہی پیغام دینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس لیے ہم سے جڑ جائیے، سبسکرائب اینڈ فالو کر لیجیے، کیونکہ ہمیشہ سچے اور اچھے ہی پیغام آپ کو یہاں پر ملتے رہیں گے. آج 24 جون ہے اور چاند کی 8 تاریخ ہو چکی ہے میرے عزیز. پہلی ویڈیو محرم میں پہلے دن سے ڈھول بجانا شروع کر دینا. علی کے در کا کتا کہہ رہا ہے فتاوی عالمگیری دکھانا میرا کام ہے. ہمارے باپ دادا نے سونے اور جواہرات اور کٹیاں نہیں تھمائی ہیں. ہمیں پیدا ہونے کے بعد بسم اللہ خانی کے بعد اللہ تعالی نبویہ فی الفتاوی رضویہ ہاتھوں میں دی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلی محرم کو ڈھول بجاؤ گے، کتنے مرد کے پوت ہیں بجاؤ گے؟ سب پوچھیں گے کیوں بجات ہو؟ اب جواب سنو بابو. اعلان کے طور پہ ڈھول بجانے کی رخصت ہے. اب کہنے تو کا اعلان کرت ہو؟ کہنا بابو ہم اعلان کرت ہیں کہ امام حسین کا مہینہ شروع ہوگا. سب سے پہلی بات تو یہاں پر یہ بتا دوں میں آپ کو، پہلے کے زمانے میں کوئی اعلانس کا مسئلہ نہیں ہوتا تھا، تو ایک آدمی ڈھول بجا کر ڈب بجا کر کے لوگوں کو اکٹھا کرتا تھا کہ اعلان، کسی اعلان کے لیے ڈھول بجایا جاتا تھا، لیکن خوشی میں یا غم میں نہیں، اعلان کے طور پر. لیکن یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین زندہ ہے، الحمدللہ میرا امام زندہ ہے، تو اس خوشی میں ہم ڈھول خوشی میں بھی نہیں بجا سکتے اور غم میں بھی نہیں بجا سکتے. غم میں بجاتے ہو تو اپنے ماں باپ کے، اپنے باپ کی میت پہ، اپنے بھائی کی میت پہ بجا کر کے دکھاؤ. اور کہتے ہو خوشی میں بجاتے ہیں تو خوشی میں بھی ڈھول بجانا جائز نہیں ہے. اب اس کا فتاوی رضویہ کا معاملہ سن لیجیے، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں ہمارے باپ دادا نے فتاوی رضویہ دیا ہے، تو اس کو لے کر کے ایک مولانا ہے بریلی شریف سے عقیدت اور محبت رکھنے والے، ان کو سن لیجیے، انہوں نے فتاوی رضویہ ہاتھ میں لے کر کے سب کچھ پڑھ کر کے سنایا ہے. تو ان کے جواب میں آئیے ویڈیو. فتاوی رضویہ شریف، یہ اوریجنل فتاوی رضویہ شریف 30 جلدوں میں. اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے دیکھیں. فرماتے ہیں ماتم کرنا، چھاتی پیٹنا بھی حرام. علم، تعزیے، تخت، جریدے، باجے، کھیل، تماشے سب بےہودہ و بدعت و ممنوع. یوں ہی تعزیہ، چڑھاوا، امام باڑے کا مکان، اس کی نوبت، روشنی، آرائش وغیرہ وغیرہ، یہ سب کے سب ناجائز. جائز یہ ہے کہ امام حسین کی محبت میں کھچڑا، سبیل، گھروں میں فاتحہ، قرآن خوانی، غریبوں میں کپڑے بانٹے جائے، کپڑے، یہ سب کے سب جائز. ہاں اس میں جو ڈھول تاشے ہوں گے اس کو ختم کیا جائے، کیونکہ یزید نے ڈھول بجایا تھا جب امام حسین کا سر دمشق میں پہنچا تھا، تب یزیدیوں نے ڈھول بجایا تھا. پتہ یہ چلا ڈھول بجانا یہ یزیدیوں کا شیوا ہے. سنی صحیح العقیدہ امام حسین کے نام پہ سبیل پلاتا ہے، پانی پلاتا ہے، شربت پلاتا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، پیاسوں کو پانی پلاتا ہے، امام حسین کے نام پر غریبوں کا، مسکینوں کا خیال رکھتا ہے. کہتے ہیں کہ اعلان کے طور پر ڈھول بجانا ہے تو بھائی اس طریقے سے ہاں کہتے ہیں کہ ڈنکا بجاتے ہیں، نہیں تو امام حسین کو لوگ بھول جائیں گے. ارے نالائکو، ڈھول بجانے سے ہی ہر سال امام حسین کو لوگ یاد کرتے ہیں. ارے امام حسین کو جو یاد کیا جاتا ہے یہاں سے یاد کیا جاتا ہے. نمازیں آخری وقت میں میرے امام نے سجدہ نہیں چھوڑا. ہم اپنے گریبان میں جھانکیں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکو کہ آج ہم کتنے سجدے چھوڑ رہے ہیں، کتنی نمازیں چھوڑ رہے ہیں. دل پر ہاتھ رکھ کر مجھے بتائیے، جو سچا حسینی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ کتنے بڑے نمازی ہیں جو ڈھول تاشے بجا کر کھیل کود کر کے دیکھ سکتے ہیں پیچھے آپ. یہ سچے حسینی ادھکتر 99% اس طریقے سے لوگ حسینی بن کر دکھا رہے ہیں. 1% ایسے ہوں گے. جائز کیا ہے؟ اگر آپ کو تعزیہ بنانا بھی ہے تو آپ کو امام علی مقام کے روزے کا نقشہ بنا کر کے خوبصورت سا، پیارا سا اس کو بٹھا سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں ایک جگہ، اس کی زیارت کر سکتے ہیں. امام حسین کی یاد تازہ، اور یاد تازہ کرنے کے لیے وہ نقشہ ہی ضروری نہیں ہے، اور بہت سارے کام ہیں میرے عزیز. ہر سال رمضان کے مہینے میں شوق اور ذوق
کتنا بڑھ جاتا ہے یہ عبادتوں کا میرے عزیز. ویسے ہی ہر سال محرم کے مہینے میں بھی عبادتوں کا شوق اور ذوق بڑھنا چاہیے, تبھی تو پتہ چلے گا کہ امام حسین کا مہینہ آ گیا ہے. ڈھول تاسو سے پتہ نہیں چلے گا, جو ناجائز چیز ہے اس سے پتہ نہیں چلے گا. پتہ کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں جو جائز ہے اسلام کے اندر. ابھی نہ جانے کیسی کیسی کمنٹ لوگ کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھ کے, لیکن آپ کو پہلے جو کنفیوز ہو رہے تھے کہ بریلی شریف سے یار یہ تو بریلی کیا ہے, یہ تو بریلی کے مولانا ہے. بے شک وہ اپنے نام کے آگے سنابل رضا لگا رہے ہیں, لیکن بریلی شریف کے مشن کو وہ فالو نہیں کرتے ہیں. ہاں وہ گمراہ ہو چکے ہیں, تو ایسے مولویوں سے بچیں آپ. اور جو سنی صحیح العقیدہ مولوی ہیں ان کو سنیے, ان کے بیانات سنیے, فتاوی رضویہ کے تعلق سے انہوں نے کیا کیا بتایا ہے, سب کچھ نیٹ پہ آپ کو مل جائے گا. بہرحال ہمارا مقصد یہ ہے, جو جائز کام ہے تعزیہ بنائیے, لیکن تعزیہ کیسا ہونا چاہیے؟ امام علی مقام کا روزہ ہونا چاہیے میرے عزیز. اور یہ جو کھیل کود گانے باجے ڈھول ناچ کر کے جا رہے ہیں, دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں آپ, ان چیزوں کو ختم کرنے کا ہمارا مقصد ہے میرے عزیز. ہمارا مقصد کسی کا دل دکھانے کا نہیں ہے, لیکن معاشرے میں جو غلط فہمیاں, جو خرافات, جو گمراہی لوگ پھیلا رہے ہیں, اس کو ختم کرنے کا ہمارا مقصد ہے. امام حسین کی یاد ہمیشہ اپنے دل میں تازہ. محرم کے مہینے میں ہی نہیں, کسی نے کیا خوب لکھا ہے کہ امام حسین کا ذکر کرنے کے لیے مہینے کی ضرورت ہے. ارے مہینہ نہیں, زمانہ ہی حسین کا ہے. الحمدللہ, سبحان اللہ. اب کلام سن لیجئے, میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان سنے پہلے, اور پھر کلام کی 2 لائنیں ضرور سن کے جانا, آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. کتنی بڑی بات ہے, سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے, سمجھنے کی کوشش کریں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. اب جو حسینیہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, امام حسین نے سجدہ نہیں چھوڑا آخری وقت میں بھی. تلوار جب رکی, جب نماز کا وقت تھا, ورنہ تلوار نہیں رکتی, سارے یزیدیوں کو کاٹ دیتے, جتنے 22,000 نہیں 22 لاکھ بھی ہوتے تو کاٹ دیتے میرے آقا امام حسین. لیکن نماز کے لیے تلوار رک گئی. دل پہ ہاتھ رکھ کے, یہاں ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں, کتنی نمازیں چھوڑ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کیا کرنا چاہیے تھا اور کر کیا رہے ہیں. اللہ ہمیں اور آپ کو نیک ہدایت عطا فرمائے, آمین یا رب العالمین. کلام کی 2 لائنیں سننے ایمان تازہ ہو جائے گا. آئیے. میرے حسین تجھے سلام, میرے حسین تجھے سلام, السلام یا حسین, السلام یا حسین, السلام یا حسین, السلام یا حسین. کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام, اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام, اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. میرے حسین تجھے سلام, میرے حسین تجھے سلام, السلام یا حسین, السلام یا حسین, السلام یا حسین. جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا اور بلا کر کے ناحق ستایا گیا, جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا اور بلا کر کے ناحق ستایا گیا, جس کے رلایا گیا, جس کی گردن پہ خنجر چلایا گیا, اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. السلام یا حسین, السلام یا حسین, السلام یا حسین. میرے حسین تجھے سلام, میرے حسین تجھے سلام, السلام یا حسین, السلام یا حسین, السلام یا حسین. جس کا جھولا فرشتے جھلاتے رہے, لوریاں دے کے نوری سلا
اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین جس کا نانا دو عالم کا سردار ہے جس کا نانا دو عالم کا مختار ہے جو جوانان جنت کا سردار ہے جو جوانان جنت کا سردار ہے اس کا سر دشت میں زیر تلوار ہے اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام السلام یا حسین السلام یا حسین میرے حسین تجھے سلام جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا سب کچھ امت کی خاطر فدا کر دیا گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین میرے حسین تجھے سلام آخری شعر کر چکا وہ حبیب اپنی حجت تمام لے کے اللہ اور اپنے نانا کا نام کر چکا وہ حبیب اپنی حجت تمام لے کے اللہ اور اپنے نانا کا نام کوفیہ کو سنایا خدا کا کلام کوفیہ کو سنایا خدا کا کلام اور فدا ہو گیا جان خیر الانام اور فدا ہو گیا جان خیر الانام اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین میرے حسین تجھے سلام تو میں امید کرتا ہوں یہ کلام آپ نے پورا سنا ہوگا کر کے کہ آپ نے یہ کلام پورا سنا تھا اور بریلی شریف کو لے کر کے جو لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں نا کہ بریلی شریف سے اعلان ہوا تھا اور وہ تو اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں جو ڈھول تاشوں کو کہہ رہے ہیں تو وہ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں ہی نہیں وہ گمراہ ہو چکے ہیں وہ فالو نہیں کر رہے ہیں جی ہاں وہ اعلان کو لے کر کے ہاں اعلان کرنا ڈھول بجانے کی رخصت ہے اعلان کر سکتے ہیں اعلان کا معاملہ الگ ہے وہ اعلان پہلے کے زمانے میں ہوتے تھے اب تو اعلان کا بہت سارے معاملات ہیں بہت ساری سویدھائیں ہیں اور اعلان کرنے کی اب ضرورت ہے ہی نہیں کیونکہ پتہ ہو جاتا ہے ہر کسی کو کہ ہاں محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے سب جانتے ہیں سوچے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کمنٹ میں اپنا مشورہ ضرور پیش کرنا اللہ حافظ